الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاخیر نہیں کرتے، تقدیم نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، تقدیم نہیں کرتے، ہم منصب احمد میں ترمیم نہیں کرتے، ہم منصب احمد میں ترمیم نہیں کرتے، سرکار کی حرمت پر حرفان کی بات آئے، سرکار کی حرمت پر حرفان کی بات آئے، پھر بازی سر کی ہم تحریم نہیں کرتے، پھر بازی سر کی ہم تحریم نہیں کرتے، رزم حق باطل تو ایمان کی ادا ٹھہری، رزم حق باطل تو ایمان کی ادا ٹھہری، مومن کبھی پروائے اقلیم نہیں کرتے، ہم منصب احمد میں ترمیم نہیں کرتے۔ ایک شعر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کافر تھے رسالت کے منکر بشریت پر، کافر تھے رسالت کے منکر بشریت پر، کچھ ہیں کہ بشر اب بھی تسلیم نہیں کرتے، کچھ ہیں کہ بشر بھی اب تسلیم نہیں کرتے، توحید و رسالت میں تفریق مراتب ہے، توحید و رسالت میں تفریق مراتب ہے، ورفا کبھی احمد کو بے میم نہیں کرتے، ورفا کبھی احمد کو بے میم نہیں کرتے، توحید رسالت میں گم ہو کے رہی یارو، توحید رسالت میں گم ہو کے رہی یارو، ہوشیار تو کچھ ایسی تعظیم نہیں کرتے، ہوشیار تو کچھ ایسی تعظیم نہیں کرتے۔ آخری شعر ہے، آئینے میں بالائے حماد تو خوبی کیا، آئینے میں بالائے حماد تو خوبی کیا، ہم نعت کے لہجے کی تعمیم نہیں کرتے، تاخیر نہیں کرتے، تقدیم نہیں کرتے، ہم منصب احمد میں
ترمیم نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. علماء کرام، محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے آج بروز جمعرات، بدھ تو ختم ہو گیا نا، تو 15 رمضان المبارک انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سحری کر لیں گے تو روزہ شروع ہو جائے گا. 1428 ہجری الخبر دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام ہمارے فضیلت الشیخ ابو عدنان منیر قمر حفظہ اللہ کی زیر نگرانی ساحل سمندر پہ بسے اس شہر میں الخبر میں عالم اسلام کے مشاہیر علماء سے آپ نے خطاب سنا. اس اجتماع کی آخری کڑی اور آخری خطاب کے لیے آپ شاید انتظار میں ہوں گے، اور آخری خطاب کس کا ہے وہ بھی تقریباً آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست فضیلت الشیخ ابو عبد الرحمن سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا ہے. شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جس دعوت کو لے کر کے وہ دنیا میں اٹھے ہیں، وہ دعوت جب بھی کوئی لے کر میدان میں اٹھا ہے تو ظالم کے ظلم کا، حاسد کے حسد کا شکار ضرور ہوا ہے. رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے محترم دوست اور بھائی کو حسد اور نظر بد سے محفوظ رکھے، آپ کی دعوت میں تاثیر اور قبولیت عطا فرمائے. اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ کا جو عنوان ہے جنتی جماعت کی پہچان، پچھلے ہفتہ یا 2 ہفتہ پہلے یعنی 21-22 شعبان کو جو الخبر دعویٰ سینٹر کا سالانہ جلسہ تھا، اس میں شیخ کا یہ موضوع تھا. کسی وجہ سے آپ تشریف نہیں لا سکے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ فوری طور سے شیخ منیر قمر حفظہ اللہ کے حکم سے اس موضوع پہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں میں نے کچھ گفتگو کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خیر تھا، اس لیے کہ آج اس موضوع کی وضاحت ایسے وقت میں اور ایسے مہینے میں جب کہ اللہ کی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ان حالات میں شیخ محترم اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے. یہ بڑی خوش نصیبی اور انتہائی خوش نصیبی کی اور سعادت کی بات ہے. میں شیخ کے تعارف میں اردو زبان و ادب کے موحد شاعر فضا ابن فیضی کا ایک شعر پیش کر کے آپ کو دعوت دوں گا کہ پیتا ہوں لہو بادہ گساروں کی طرح، پیتا ہوں لہو بادہ گساروں کی طرح، منزل ہوں سفر کرتا ہوں راہوں کی طرح، منزل ہوں سفر کرتا ہوں راہوں کی طرح، سائے میں میرے دوسرے سوتے ہیں مگر، سائے میں میرے دوسرے سوتے ہیں مگر، خود دھوپ میں جلتا ہوں درختوں کی طرح. اللہ سے دعا ہے کہ اس شجر سایہ دار کا سایہ ہم پر اور امت مسلمہ پر تا دیر باقی رکھے، اور توحید کی دعوت جو شیخ محترم دے رہے ہیں اللہ اس دعوت میں کامیابی اور قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے سلے میں جنت میں آپ کا داخلہ آسان فرمائے. میں شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں. جنتی جماعت کی پہچان، اس موضوع کی آپ وضاحت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसम गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम मुहतशम उलमाए कराम, सामीन एज़ाम, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, आज बतारीख़ 15 रमज़ान मुबारक 1428 जी मुताबिक 26 सितंबर सन 2007 ईस्वी के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा में जो अल-मकतब अत-ताऊनी लिद्दावत वल इरशाद व तौअतिल जालियात अल-ख़ुबर के ज़ेर एहतमाम इस हसीन और ख़ूबसूरत से ख़ैमे में मुनक़िद हो रहा है, और जिसमें अभी आप बेशुमार कई मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम असातिज़ा, मुहक़्क़ीन और हमारे बुज़ुर्ग और अकाबरीन में से उलमाए कराम को आपने समाअत फरमाया। मुझ तालिब इल्म को, कम इल्म को भी ये सआदत इस मुबारक महीने में और इस मुबारक इज्तिमा में हासिल हुई कि मैं आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर होकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में जन्नती गिरोह या जन्नती जमाअत की अलामत या पहचान या इसके मुतालिक़ कुछ बातें आपके गोश गुज़ार करूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने और सहर की इन हसीन और बाबरकत साअतों में हम सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, और हमारे बैठने को, उठने को, दामे दिरमे क़दमे सुखने जिन लोगों ने भी ये इज्तिमा मुनक़िद किया है और जो खिदमात की हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फ़रमाए, और हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, हमारे माँ बाप के ऊपर रहम फ़रमाए, और अल्लाह उनकी गर्दनों को भी जहन्नम से आज़ाद फ़रमाए, और हम सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल या उसके ताल्लुक़ से हज़रत मौलाना क़ारी नजमुल हसन हफ़िज़हुल्लाह की गुफ्तगू आपने समाअत फ़रमाई। उसके बाद अहवाल बरज़ख़ हज़रत मौलाना मक़सूद हसन साहब फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह से आपने तफ़सीली और इल्मी गुफ्तगू समाअत फ़रमाई। इस मुबारक महीने में रमज़ान के ताल्लुक़ से मैं ज़्यादा गुफ्तगू न करते हुए अपने इस मौजू पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन तमहीदन ये बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम सब की आरज़ू और हम सब की तमन्ना और हम सब की जिद्दोजहद और कोशिश और ज़िंदगी के अंदर मेहनतों का एक ही हासिल और एक ही मकसद और एक ही हदफ है, और वो है अल्लाह की रज़ा और जन्नत का हुसूल, जहन्नम से बराअत, जहन्नम से आज़ादी और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों और अपनी बरकतों से जगह नसीब फ़रमाए। यही हम सब का मंशा है और यही हम सब की आरज़ू और हम सब की ख्वाहिश है। जहन्नम के ताल्लुक़ से आपने अभी अज़ाब क़ब्र और दीगर उमूर और दीगर चीज़ों के मुतालिक़ आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू समाअत फ़रमाई। जन्नती गिरोह, जन्नत के वारिसीन, जन्नत के मुस्तहिक़ीन, जन्नत के अहल और हक़दार कौन हो सकते हैं, कौन लोग हैं, इसकी भी मारिफत और इसकी भी जानकारी हासिल करना बेहद ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि आरज़ुओं और तमन्नाओं से किसी को जाम जम नहीं मिलता। ख्वाहिशात कुछ भी हों, आरज़ुएँ कुछ भी हों, लेकिन जब तक उसके अहल ना बने, जब तक उसके हक़दार ना बने, जब तक उस तरह का अमल या उस तरह का आपका किरदार ना हो या हमारा किरदार ना हो कि हम जन्नती बन सकें, तब तक हमारी आरज़ुओं और हमारी ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ सीनों में दफन हो जाएंगे, मट्टियों की नज़र हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा किरदार, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा अगर उस तरह नहीं होगा तो हम जन्नत के हक़दार नहीं बन सकते हैं। इसकी मारिफत के लिए आप हज़रात हाज़िर हैं। अपने सीनों को कुशादा करें, अपने जहनों को वसी करें, और ये हम और आप
یہ سوچیں، غور کریں آج کے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک شب میں، کہ ہم جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ جنت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اور جس کی خوبیاں اور جس کی نعمتیں اور جس کی اچھائیاں اور جس کی تعریف اور جس کی توصیف خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی، اور جس کی خوبیوں کو دیکھنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی، جس کے زیب و زینت اور جس کے حسن اور جمال اور اس کی آرائش اور اس کی نعمتوں کو دیکھنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ جنت حاصل کیسے کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے وہ جنت کو ہم پا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، اور یہ محنت اور یہ جد و جہد صحیح رخ پر ہونی چاہیے، نہ کہ صرف اسلام کے اندر محنت اور جد و جہد ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس جد و جہد کے ساتھ صحیح جد و جہد اور صحیح سمت اور صحیح رخ کی محنت ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ آپ کو ریاض سفر کرنا ہو لیکن آپ کی گاڑی اگر اس کے مخالف سمت میں جا رہی ہو، کتنی ہی فاسٹ اور کتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ اور کتنے ہی پٹرول بھر کے اور کتنے ہی مزے اور ایئر کنڈیشن مرسڈیز میں بیٹھ کر کے آپ جا رہے ہوں، لیکن اگر رخ غلط ہے تو آپ کبھی بھی ریاض پہنچ نہیں سکتے، بھلے آپ ہزارہ محنت کریں، آرزویں بسائیں، خواب دیکھیں، جد و جہد کریں، لیکن جب تک رخ صحیح نہیں ہوگا، گاڑی لاکھ صحیح سب کچھ زاد و راحلہ آپ کا مضبوط صحیح، لیکن رخ غلط ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ ساری محنتیں اور ساری کوششیں ضائع اور رائگاں ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے رسول، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ اور ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے جو جنتی ہو سکے۔ افراد مل کر کے جماعت بنتے ہیں اور جماعت ہی جنت میں، افراد جماعت مل کر کے جماعت در جماعت جنت کے اندر جائیں گے۔ ہم فرد ہیں اور ہم یہ انفرادی طور پر جد و جہد کر کے ایک جماعت تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گروہ بنتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود اپنے بندوں کو اس گروہ بندی کا بھی حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی ایک ایسی جماعت بنو، ایک ایسا گروہ بنو، ایک ایسا طائفہ بنو کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی جماعت میں، جنتی لوگوں کی جماعت میں۔ کیوں؟ جنتی لوگوں کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی جماعت، ظاہر ہے جو جماعت جنت میں جائے گی وہی کامیاب ہونے والی۔ یہ جنت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سب قبل اس کے کہ میں ان کا منہج اور اس کی علامت اور اس جماعت کی پہچان اور اس کی شناخت اور اس کے وصول اور ضابطے اور اس کے ایمان اور عقیدے آپ کی خدمت میں تشریح کروں اس کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی کے لیے اس مبارک مہینے میں، جبکہ ہم سب جد و جہد کر رہے ہیں جنت میں جانے کی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس جنت کا مختصر سا نظارہ، کیونکہ میرے پاس وقت بھی کم ہے، مختصر سا نظارہ میں اس جنت کا آپ کی خدمت میں رکھوں، اور ایسا محسوس کریں جیسے آپ ہمارے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جنت تو نہ دیکھی، نہ آپ نے جنت دیکھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے ایسی جنت تیار کے رکھی ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ نے اس جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، یہاں تک کہ انسان کے دل پر اس کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، خیال اور تصور میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ جنت کا موسم ہے، اور جیسا کہ ہمارے برادرم فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ نے تعارف میں یہ بات کہی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے جنت سج جا، سنور جا، انتظار کر، تیرے اندر میرے وہ بندے آنے والے ہیں جو شب و روز جد و جہد عبادت بندگی میں اپنے وقت کو انہوں نے صرف کیا ہے، جو پریشان حال، جو تھکے ہوئے مدے ہوئے، دنیا میں انہوں نے نیند نہ لی، دنیا میں وہ نہ سوئے، بلکہ وہ چلتے رہے، مسلسل سفر کرتے رہے، اللہ کی راہ میں چلتے رہے، اور اب تیری
تیری باہوں میں وہ آنے والے ہیں، اے جنت سج جا سنور جا۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اور مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، وہ جنت کیسی ہے؟ چند دیکھنے کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، تجھ کو تو نہیں دیکھا لیکن ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے گلیاروں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اور انہوں نے جنت کی کیفیت بتائی، اور خود جنت بنانے والے نے بھی جنت کی کیفیت بتائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے، تاکہ ہم اس کے حصول کے لیے تڑپیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج یہ بھی ہے کہ جنت کی خواہش کریں، چاہت کریں، دعا کریں۔ صوفیہ بدباطن جو یہود و نصارہ کے پیٹ سے نکلے ہوئے، وہ کہتے ہیں نہیں، جنت کی خواہش، جنت کی رغبت، اس کی چاہت نہیں کرنی چاہیے۔ جنت تو ایک ایسی عارضی چیز ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے جاہل نعت گو اشعار کہنے والے ایسے بھی پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ جنت کی طرف تو ہم کبھی نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اے جنت تو اپنی راہ لے، ہمیں تو فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے۔ استغفر اللہ۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ دنیا میں جنت کو اس طرح ٹھکراتے ہیں تو یقیناً آدمی کے جو ارمان ہوتے ہیں اللہ بھی اسی حساب سے، انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بندے کے خیال اور اس کے تصور اور گمان کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں۔ تو جنت کا انکار دنیا میں کر رہے ہیں تو وہ اللہ نہ کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، توفیق دے توبے کی۔ بولو آمین۔ وہ جنت سے محروم نہ ہو۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں انہیں بھی گھسیٹ کر کے ہم جنت میں لانا چاہتے ہیں۔ بھائی جنت جہنم جانے کی جگہ نہیں ہے، بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا مقام ہے، جہاں جسم و جان جلائے جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کا عذاب۔ آپ نے سماعت فرمایا فضل الشیخ جو ہے مقصود حسن فیضی حفظ اللہ سے پوری تفصیلات آپ نے سنی۔ آئیے تھوڑی سی موڈ فریش کرنے کے لیے جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں، جنت میں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی۔ اللہ کی قسم اگر یہ نعمتیں سنیں اور اس کے بعد ہم بدباطن رہیں، بد کردار بنے، بد عقیدہ رہیں، بد عمل رہیں، اور ہمارا کردار نہ نکھرے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان اس کے بعد کون سی شے اسے بیدار کر سکتی ہے اور اس غفلت سے اسے ہوشیار کر سکتی ہے اور اس نیند سے اسے جگا سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسے ایسے تذکرے کیے ہیں، اللہ اکبر۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ قاری نجم الحسن حفظہ اللہ نے بیان کیا نا، ایک دروازہ اسپیشل VIP کا ہے، کیا؟ باب الریان۔ باب الریان، وہ ریان گیٹ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، اور وہ صرف رمضان کے روزے داروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان ہی کا روزہ صرف روزہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو۔ مہینے میں 3 روزہ ایام بیض کے رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یوں اللہ کے نبی کبھی کبھی اتنے ایسے روزے رکھتے تھے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم سوچتے تھے کہ آپ روزہ افطار کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ تو روزہ رکھنے کی، اور جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سماعت فرمائی، کیا کہ اللہ ایک روزہ اگر آدمی رکھتا ہے تو اللہ 70 برس کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے، ایک روزہ۔ یہ عام روزوں کے متعلق یہ فضائل ہیں، اور چہ جائے کہ رمضان کا روزہ، اللہ اکبر، اس کی برکتیں، اس کی خیر، اس کے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 10 گنے سے لے کر 70 گنا اور بعض روایتوں میں 700 گنا تک اجر و ثواب کا آپ کو کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے۔ تو روزہ ایک مستقل ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان میں تو فرض ہے، عام دنوں میں عاشورے کا روزہ، ایام بیض کے روزے اور ہفتے کے روزے، اسی طرح جناب علی بقرعید کے روزے، اور شعبان جو ہے شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول 15 شعبان سے پہلے جو کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس طرح کے یہ روزے مستقل موجود ہیں جس کے اجر و ثواب کے لیے ہمیں کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ وہ سب اسی باب الریان سے، VIP گیٹ سے داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صائمین، روزے داروں میں سے بنائے، اور اللہ ہم سب کو اسی VIP گیٹ سے اللہ تعالی ہم سب کو داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جنت کے آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں 8 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ من توضأ فاحسن الوضوء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء۔ کہ جس شخص نے وضو کیا اور بہترین وضو کیا، بہترین وضو سے مطلب یعنی سنت کے مطابق، سنت سے بہترین وضو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آدمی لاکھ اس کے اندر مبالغے کرے، اور بعض لوگ آدھا گھنٹہ وضو کرنے میں لگاتے ہیں، لیکن ان کا وضو سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔
سنت کے مطابق جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس طرح سے سیکھیے اس کو دیکھ کر کے. ہم بڑی عجیب سچویشن ہے ہمارے ساتھ کہ ہم لوگ دنیاوی علوم کو حاصل کرتے ہیں, لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں, کروڑوں روپے صرف کرتے ہیں بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے, لیکن اللہ کی اور اس دنیا کو بنانے کے لیے جو دنیا فانی ہے 40 سال 60 سال, اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ بڈھے انتظار لوگ کر رہے ہیں کہ یہ مرے گا کب, اور نوجوان بیماری سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے, بیماری سے پہلے موت آ کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ختم ہو جاتے ہیں. ہم اس دنیا کو بنانے کے لیے کروڑ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. میرا بیٹا پائلٹ بن جائے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے. ماں بچہ پیدا ہوتے ہی خواب سجانا شروع کر دی ہے کہ اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گی, اس کو میں انجینئر بناؤں گی, اس کو میں فلاں بناؤں گی, اس کو میں فلاں بناؤں گی. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس بچے کو میں جنتی بھی بناؤں گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ دنیا تو 40 سال 50 سال 60 سال 100 برس زیادہ وہ رہ سکتا ہے, لیکن جنتی بنانے کے لیے اس کے لیے آپ نے فکر کی, اس کے لیے آپ نے سوچا؟ ہم بڑے سچویشن میں ہیں کہ آج یہ فانی زندگی کو اپنا ترقی پذیر کامیاب بنانے کے لیے ہم اتنی جد و جہد کرتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو جنتی بنانے کے لیے, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں بہنوں کو جنتی بنانے کے لیے ہم کتنی جد و جہد اور کتنی کوششیں کرتے ہیں. میرے عزیزو, وہ مقام جہاں ہماری وراثت ہے, ہمارے بابا آدم کی وراثت ہے. سب سے پہلے جنت میں جو جانے والے ہیں, گئے اور جا کر کے آئے حضرت آدم علیہ السلام, اماں حوا ہیں, اور ہم ان کی نسل ہیں, ہم ان کی اولاد ہیں, ہمارے باپ ہیں, وہ پہلے باپ ہیں, اور اس وراثت کو حاصل کرنا ہے تو آدم علیہ السلام کے نقوش اور ان کے تعلیمات کو فالو کر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے فرمایا کہ یہ تم جاؤ دنیا کے اندر اور میری ہدایت آئے گی, اس ہدایت کو جو فالو کریں گے, جو مانیں گے, اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے, انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, اور جنت میں جائیں گے. اس لیے اس کی فکر کرو میرے عزیزوں, اپنے بچوں کو جنتی بنانے کے لیے. اپنے بچوں کو جنتی بناؤ, خود بھی جنتی بنو. یہ جو دنیا ہم کو دی گئی ہے, ہم مسلمان ایک مختلف قوم ہیں, ہم یہود و نصارہ, کافر, غیر مسلم, پارسیوں کی طرح نہیں ہیں. ارے ہم الگ قوم ہیں, ہماری ایک انفرادی شان ہے, ہماری ایک امتیازی پہچان ہے, ہم ایک الگ کوالٹی کے لوگ ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے جو سرفراز فرمایا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم یہود و نصارہ اور قرد اور بندروں اور خنزیروں کے کھانے والے اور ان کی اور گائے اور بیل اور بھینس اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے نقش قدم پہ چلیں, ان کی تقلید کریں. نہیں, ہم یہاں پر دنیا کو امن اور سکون اور شانتی اور دنیا کے اندر سلامتی پھیلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. خود بھی محفوظ رہیں, دونوں دنیا والوں کو بھی محفوظ رہیں. ہم آمر اور ناہی ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قلادہ ہماری گردنوں میں ڈالا گیا ہے, اور ہمیں شرف اور عزت اور فضیلت اور مقام بھی اسی لیے عطا فرمایا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے بپا کیے گئے ہو. اے امت محمدیہ, تم لوگوں کے لیے بپا کیے گئے, یعنی تم لوگوں کی طرح نہیں ہو. لوگ تو یہود ہیں, لوگ نصارہ ہیں, لوگ پارسی ہیں, لوگ غیر مسلم ہیں, لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, لوگ خرافاتی ہیں, لیکن اے نبی سلام, میرے نبی کی امت کے لوگوں, تم کو جو ہم نے یہ شرف اور منزلت عطا فرمائی, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, لوگوں کے رہنما, لوگوں کے قائد, لوگوں کو تعلیم, لوگوں کو تعلم, لوگوں کو ادب, لوگوں کو تہذیب, لوگوں کو تمدن, لوگوں کو ثقافت, لوگوں کو تہذیب, لوگوں کو جنتی بنانے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. اب بتاؤ, اگر راہی خود ہی منزل سے بھٹک جائے تو پھر دوسروں کو رہبر خود ہی رہزن بن جائے, تو یہ بتاؤ کہ دوسرے کیسے صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, ہمارا صحیح ہونا بے حد ضروری ہے. تو یہ مجلسیں جو بابا کی جاتی ہیں, ہم اپنی اصلاح کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ غیروں کی بھی الحمدللہ مشینری چل رہی ہے اور دعوت چل رہی ہے. آج ہی عصر کے ٹائم یعنی افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک شخص اسی خیمے میں آیا ہے, اور وہ مدیر مکتب جو ہیں ابو فید, انہوں نے بتایا کہ 15 منٹ پہلے ایک فلپینی نے اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ, آج ہی کی بات ہے. یہ اتنا بڑا خیمہ جو 1,25,000 جس کے اوپر صرف ہوئے ہیں, اور جہاں 5-6 ہزار لوگ ڈیلی اس افطار پارٹی کے اس کیمپ میں اور اس خیمے میں افطار کر رہے ہیں, معمولی خرچہ نہیں ہے یہ. اور اللہ کا یہ ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں, اور اپنے شیخ منیر قبر حفظہ اللہ کا بھی, کہ جن کی جد و جہد, اور اپنے برادران کا بھی جن کی جد و جہد سے, کوشش سے. یہ وقت تو ہمارے اجتماع کا تو نہیں ہے بدھ, ہم زیادہ تر جمعرات اور جمعوں کو, لیکن یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا.
اور اس موقع سے ہمارے مشائخ نے فائدہ اٹھایا کہ جو بھی مل رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنا بڑا ہم تو لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے نہیں حاصل کر سکتے، ہمیں فری میں مل رہا ہے ایئر کنڈیشن، بالکل یہ اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے اخوان کو، بزرگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے یہ مجلس منعقد کری ہے، اللہ ان کے میزان حسنات میں اس کو بنائے کہ ہم نے ایمان کے تر و تازہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اس لیے بنائے گئے، ہماری دو طرفہ دعوتیں چل رہی ہیں، اپنوں کی اصلاح بھی ہو اور ہم خود قائدانہ اور کردار اپنائیں، قائدانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، ہم ایسا گروہ بنیں جو جنتی گروہ ہو، جنت میں جانے والی جماعت ہو، تاکہ لوگوں کو جنت کی طرف کھینچ کر کے لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں تو اس آدمی کی طرح ہوں جس آدمی نے ایک آگ جلائی، اور آگ جلائی تو اس میں پتنگے دوڑ کر کے جا کر کے اس آگ میں گر رہے ہیں، اور وہ شخص اس پتنگوں کو روک رہا ہے۔ میری مثال ایسے ہی ہے کہ جہنم کی آگ بھٹی اس کی جل رہی ہے، اور میں تمہیں تمہاری کمریں پکڑ کر کے گھسیٹ رہا ہوں کہ لوگوں جہنم میں نہ جاؤ، لوگوں جہنم میں نہ جاؤ۔ تو ہماری یہ صفت ہونی چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، لیکن افسوس تو یہ اس بات کا ہے کہ ہم خود کے اصلاح میں اور خود کے سجانے اور سنوارنے میں لگ گئے، اور ہمارے اپنے اندر شیاطین داخل ہوئے، علماء سو داخل ہوئے، برے علماء داخل ہوئے، جو منہج نبوت سے، منصب نبوت سے اور طریقہ نبوت سے ہم کو، ہمارے بھائیوں کو گمراہ کر کے، ہٹا کر کے ایک ایسے راہوں پہ ڈال دیا جو یہود و نصارہ اور گمراہوں کا اور پارسیوں کا اور کافروں کا راستہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان راستوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں نبوی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خیر بات بڑی نہ ہو کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، بہرحال لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنت کی فضاؤں میں میرے ساتھ ساتھ سفر کرو، تاکہ یہ فضائیں، یہ وقت، یہ قیمتی لمحے اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو اللہ کی قسم بڑی قیمتی ہیں، ہمیں مرنے کے بعد بھی ان فضاؤں میں انشاءاللہ اللہ جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ مل کے دعا کرو میرے عزیزوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا، بہترین وضو کیا، اور میں نے کہا تعلیم، میں نے اسی بات پہ کہی کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے اس کا علم حاصل کرو، یہ نہیں کہ فلاں نے دیکھا دیکھا دیکھی وضو کرو، ایسے نہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ آخر ہمارے نبی نے وضو کیا، زندگی بھر آپ نماز کی فضیلت پوری کتابوں در کتابیں، ساری احادیث، تفاسیر، قرآن بھری پڑی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا اس کا علم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، دیکھا دیکھی نہیں، نبی نے کیسے پڑھی اس کا علم حاصل کرو، تاکہ آپ کی نماز حسن ہو سکے، بہترین ہو سکے، اچھی ہو سکے، اللہ کے ہاں مقبول ہو سکے، کیونکہ وہی سیمپل، وہی نمونہ قابل قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ ایرو گیرو ادھر ادھر کے نمونے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، درخواست یہ ہے کہ وضو کیسے، احسن الوضو، اللہ کے نبی نے اسی کیا، وضو کیا تو بہترین وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب وہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن جنت کے 8 دروازے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز، میری ماؤں بہنوں کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے جنت میں جانے کا، آئی ہو سنو یہ نسخہ بھی لے کے جاؤ، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں جس میں فیل ہو جاتی ہیں، وہ بہرحال وہ میں بتاتا ہوں۔ وہی المرأة اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، ماشاءاللہ نماز پڑھتی، شوہر پڑھے نہ پڑھے، خراٹے لے کے سوتا رہے، لیکن یہ پڑھتی۔ اور کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، اللہ ایسی بیوی سے ہمیں محفوظ رکھے، بولو آمین۔ اور عورتیں کہیں کہ اللہ ایسے شوہر سے محفوظ رکھے جو خراٹے لے کے سوتے، وہ کہیں آمین، ہے یہ نہیں؟ دونوں کو صالح اور نیک ہونا چاہیے، دونوں پہیے مضبوط ہوں گے تو گاڑی چلے گی، ایک پنچر ہو ایک صحیح ہو تو مشکل ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ، تو عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، اسامہ شہر رہا 1 مہینے کا روزہ رکھ لے۔ اسی طرح سے اپنے عفت اور اپنے عزت کی حفاظت کر لے، وتعتبع لها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، عورت اگر یہ 4 چیزیں کر لے تو
قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور کہے گا میری بندی جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے چلی جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا آسان ہے. ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں بہرحال، لیکن یہاں ماشاءاللہ نماز پڑھ لیں گی، روزہ رکھ لیں گی، اور الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لیتی ہیں. لیکن ایک چیز میں جا کے خلل واقع ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ شوہر کما کما کے کھلا کے پلا کے ہر تمنا آرزو پوری کرا کے کہیں ذرا جھگڑا لڑائی کا تھوڑا سا موسم آیا کہ سارے کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتی ہیں. کہتی تمہارے ساتھ تو زندگی جل گئی میری، کہاں سے تم میرے گلے لگ گئے یا میں تمہارے گلے پڑ. کفران نعمت اور کفران شوہر کی نافرمانی وہاں کر لیتی ہے، وہاں وہ پورا سارا معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں اپنے شوہروں کے بارے میں ڈرتی رہو. ایک صحابیہ تھی گزری، سنو کون ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں فلاں. کہا تمہارے شوہر ہیں؟ کہا ہاں. کہا ہاں پھر اللہ سے ڈرو اپنے شوہر کے بارے میں، اس لیے کہ وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے جہنم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت مرے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. اس لیے اے میری ماں بہنوں یہ نسخے ہیں. تو یہ جنت کے 8 دروازے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء. رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفی روایت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو یہ سمجھو کہ ہم دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت کے اور جہنم کے دروازے بند ہیں. تو اس طرح سے جنت کے دروازے 8 ہیں. اور جنت کے دروازوں جو دروازے ہیں ان کی چوڑائی اور اس کی لمبائی کا عالم کیا ہے، ذرا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا ہے اور وہ بتلاتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ انما بین المصراعین من مصارع الجنت کما بین مکہ و حمیرہ و کما بین مکہ و بصرہ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے 2 کواڑوں کا درمیانی فاصلہ، 2 دروازوں کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے اتنا ہے جتنا کہ مکہ اور حمیر شہر کے درمیان یا مکہ اور بصرہ شہر کے درمیان کا فاصلہ. مکہ مکرمہ اور بصرہ، کوفہ بصرہ، اتنا بڑا دروازوں کا فاصلہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت قیامت کے دن یہاں ازدحام ہوگا، اتنا کشادہ ہونے کے باوجود بھی. اور جنت کی کشادگی اور وسعت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اپنے مومن بندوں کو جنت کی طرف لپکنے کی اللہ یوں تلقین فرماتا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنت ارضها كعرض السماء والارض. سورہ الحدید آیت نمبر 21 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف سرپٹ دوڑ پڑو، دوڑ پڑو رب کی بخشش اور جنت کی طرف. وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین میں کے برابر جیسی ہے. آسمان اور زمین میں جتنی کشادگی چوڑائی ہے جنت اتنی کشادہ اور کتنی چوڑی ہے. اللہ اکبر. اور جنت کے درجات کے بارے میں بھی، جنت کے اندر کئی درجات ہوں گے، کئی کیٹیگریاں ہوں گی، اچھے کم درجے، بڑے درجے، نیچے درجے والے لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. اللہ اکبر. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں. جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت میں درجے کتنے ہیں؟ 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہو، کتنی بڑی جنت ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ان درجوں کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. جو جس انداز سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، مال سے، قلم سے، جان سے، کوشش سے، جد و جہد سے، وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ
وَأَعْلَى الْجَنَّةِ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہمارے ماں باپ، اعزاء، قارب سب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں. اور اس حدیث سے ان صوفی بدباطنوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں جنت انت نہیں مانگنی چاہیے. جنت ان کی بھی تردید. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت مانگو، جنت مانگو. تو جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں ہے، بیچ میں ہے، اور جنت سے اوپر ہے، اور فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. اللہ کا عرش ہے فردوس کے اوپر، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹ کے نکل رہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی. اور وہاں کا کلائمیٹ کیا ہوگا جنت کا؟ اللہ اللہ. یہ کلائمیٹ جہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے گرمیاں لگ رہی ہیں، ہاں، کشمیر کا کلائمیٹ، کہاں کا کلائمیٹ آپ کو چاہیے؟ یورپ امریکہ کا. استغفر اللہ. سنو، جنت کے موسم کے تذکرے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زمین کے بارے میں بھی اپنی امت کو بتلایا ہے، اور اسی لیے بتلایا ہے تاکہ ہم یہ ذلیل دنیا، جس کا معنی ہی ذلیل ہے، دنیا کا معنی ہی دنیا ذلیل ہے. دنیا کا معنی ہی کیا ہے؟ یہ دنیا یہ ذلیل، اس کا معنی ہی ذلیل ہے. اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم اس جنت کو نہ بھول جائیں جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ تو عارضی زندگی ہے. ہم تو ایک مسافر ہیں باپ کی وراثت کے لیے. یہاں آئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اپنے باپ کی وراثت لیں. جو باپ کے لائق ہوگا، تابعدار ہوگا، وہ وارث ہوگا، اور جو اس کا تابعدار نہیں ہوگا باپ کا، وہ جہنم میں جائے گا. واضح ہے، سیدھی سی بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادخلت الجنہ، مجھے معراج کی رات جنت میں داخل کیا گیا. میں گیا معراج کی رات. فَإِذَا فِيهَا جَنَادِلُ اللُّؤْلُؤِ إِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ. جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہاں موتیوں کے خیمے تھے، موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور اس کی مٹی سے کستوری خوشبو پھوٹ رہی تھی. کستوری خوشبو پھوٹ رہی تھی. اللہ اللہ. یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وہاں کے کلائمیٹ اور موسم کے بارے میں خبر دے رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. سورہ الدہر آیت نمبر 13. اہل جنت میں رہیں گے، جنت میں نہ تو دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی ہوگی. بالکل میڈیم کلائمیٹ ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں. اور جنت کے باغ بھی ہوں گے. جنت کے معنی خود باغ ہوتے ہیں. جنت کے معنی خود باغ کے ہوتے ہیں. اس کے ایک درخت کی عظمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت لشجرۃ. جنت میں ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا باغ ہے، یسیر الراکب الجواد المضمر السریع 100 عام وما یقطعها. کہ ایک تیز رفتار گھوڑا، سدھایا ہوا تیز رفتار گھوڑا، سوار اس کے اوپر بیٹھ کر درخت کے چھاؤں کی مسافت کو طے کرنے کی کوشش کرے گا. 100 برس تک وہ چلتا رہے گا، لیکن وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک درخت کا. یہ ہے وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا اس دنیا میں. سنو، اور ہر درخت کا تنا سونے کا تنا ہے، یہ لکڑی کا نہیں. اور آپ سوچتے ہوں گے تو لکڑی کا تنا تو تر ہوتا ہے، اس میں تو پھل اگتے ہیں، شاخیں آتی ہیں، پھول اگتے ہیں. سونے کا تنا کیسا ہوگا میرے عزیزو؟ جو اللہ اس تر لکڑی سے آگ کی چنگاریاں اور اس کے شعلے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ سونے سے کیوں نہیں تنے پیدا کر سکتا ہے؟ سونا کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے تو اسی کی مخلوق ہے. تو سونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب. سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں جس کا تنا، جس کا جڑ، جس کا تنا جو ہے وہ سونے کا نہ ہو. سونے کا تنا ہوگا. یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں. اور سنو، یہ لباس جس کے لیے مارکیٹیں بھری پڑی ہیں اور جہاں ہم جا کے لاکھوں کے لباس خریدتے ہیں، جنت کا لباس کہاں سے تیار ہوگا؟ وہاں پروڈکشن، وہاں کی مل کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو جنت والوں کے لیے کپڑا تیار کرے گا. وہ درخت سے کپڑے نکلیں گے.
اللہ اکبر. جو پھل کی صورت میں اس درخت سے جنتی توڑیں گے اور اس درخت سے وہ کپڑے اس کے لیے تیار ہوں گے, اس درخت کا نام توبہ ہے. اس درخت کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے. اور یہ درخت اللہ تبارک تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے الاٹ بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی آپ اپنے نام بک بھی کر سکتے ہو یہیں دنیا میں رہ کر کے. اور مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آتا ہے, صحابی کا نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا, بڑی ایک صحابی تھے, ان کی دیوار اٹھنی تھی, لیکن جو دیوار اٹھانی تھی تو اس راستے میں دیوار کے اٹھانے میں ایک درخت آ رہا تھا, پیڑ آ رہا تھا. تو جس کا پیڑ تھا اس آدمی سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پیڑ ہٹا لو اور اس کا معاوضہ لے لو, میری دیوار تاکہ سیدھی ہو جائے, یہ ٹیڑھی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ایسا کر, میں نہ معاوضہ چاہیے نہ میں ہٹاؤں گا. خیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے نبی ایسا ایسا مسئلہ ہے, آپ سفارش کر دو اس بندے سے, آپ اس بندے سے سفارش کر دو تاکہ وہ درخت وہاں سے ہٹا لے یا کاٹ لے اور میری دیوار سیدھی ہو جائے. چنانچہ وہ شخص بھی آیا اور اللہ کے نبی نے سفارش بھی کی, اور سفارش بھی ایسی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تیرے بھائی کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے, تو ذرا اسے سیدھی کرنے دے, یہ درخت ہٹا لے, میں تجھے جنت میں ایک درخت الاٹ کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں تیرے لیے ایک درخت الاٹ ہو جائے گا, تو جنت میں. اب درخت اگر جنت میں الاٹ ہو جائے تو ظاہر ہے یہ آٹومیٹلی طور پر یہ آدمی جنتی بن گیا. اگر امریکہ میں آپ کا گھر ہو جائے خرید لیں تو آٹومیٹلی آپ امریکی ہو گئے, ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھیں آپ, اس شخص نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا, میرا درخت ویسے رہے گا. ایک صحابی بڑے ہوشیار بیٹھے تھے, غالباً مقداد ابن اسود تھے, ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اچھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ چلا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر میں اس آدمی کو منا لوں تو کیا مجھے جنت میں وہ درخت مل سکتے ہیں؟ وہ درخت جو بندہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے, کیا مجھے جنت میں درخت مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم منا لے تو تیرے لیے ہے, تیرے لیے ایسے 10 باغوں کی ضمانت میں دیتا ہوں. وہ وہاں سے اٹھے اور فوراً اس آدمی کے پیچھے لگے, گئے, سلام کیا, بیٹھے, کہنے لگے کہ میرا باغ جو ہے وہ تمہیں پتہ ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے. کتنا بڑا باغ ہے؟ مدینے کا سب سے ٹاپ باغ تھا ان کا. ویسا باغ مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھا جو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا, جس میں ان کا بہترین گھر, بیوی, بچے سب رہتے تھے. مشہور تھا کہ ابو دحداح کا باغ مزرعہ بہت خوبصورت, بہت بڑا باغ ہے اور بہت اچھا ہے. تو حضرت ابو دحداح نے کہا کہ کیا خیال ہے اگر تم وہ باغ لے لو اور یہ درخت جو تمہارے بھائی کے راستے میں آ رہا ہے اس کو کاٹ دو یا یہ مجھے دے دو. وہ ہنسنے کا کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ, اتنا بڑا باغ اور ایک درخت؟ نہیں مذاق کر رہے. بولے نہیں مذاق نہیں, میں صحیح بات کر رہا ہوں, تم راضی ہو جاؤ. تو وہاں چند جو بیٹھے ہوئے تھے کہا لوگوں سن رہے ہو ابو دحداح کیا کہہ رہے ہیں, تم گواہ ہو, تم گواہ, کل کو یہ پھر نہ جائیں, میں وہ پیڑ دے دیتا ہوں اس باغ کے بدلے, کوئی بات نہیں, وہ باغ دے دو مجھے, تم وہ پیڑ لے لو. اور لوگوں کو گواہ بنا لیا, کہا کوئی بات نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ تم باغ لے لو, میں تم کو زبان دے دیا ہوں, وہ پیڑ دے دو مجھے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, لے جاؤ وہ پیڑ, چلو وہ باغ میرا ہوگا. کہنا خلاص. اللہ اکبر. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی کہ اللہ کے نبی میں نے وہ پیڑ خرید لیا ہے اپنے اس باغ کے بدلے. اور اللہ کے نبی نے ایسے 10 باغوں کی انہیں خوشخبری سنائی کہ ابو دحداح کے لیے جنت میں اتنے باغ کی ضمانت, تقریباً 100 پیڑ کی یا کس کی ضمانت اللہ کے نبی نے کہا میں دیتا ہوں. وہاں سے اٹھے اور دروازے پہ جا کے باغ کے دستک دی, کہا ام دحداح نکلو. تو کہنے لگی کہ گھر آ جاؤ, اندر آؤ باغ میں, باہر نکلنے کی تم کیا بات کرو, تمہارا گھر ہے, تمہارے بھی بچے. کہنے لگے اب یہ میرا گھر نہیں رہا. کہا کیوں؟ کہا میں نے اس کو جنت کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ جنت کے باغوں کے بدلے اسے میں نے بیچ دیا ہے, کیا تم راضی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے بندے میں کیوں نہیں راضی ہوں گی. کہا تو پھر اب ہمارا حق اس باغ میں داخل ہونے کا نہیں ہے, بال بچوں کو نکالو, سامان وامان لے کے نکلو, چلو یہ فلانے کا ہے. احتیاط کا بھی عالم یہ تھا کہ وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکل آئے. تو میرے عزیزو, جنت میں اتنے بڑے باغ, تو وہ درخت
جس کو حقیقت معلوم ہو وہی سمجھ سکتا ہے جنت کی نعمت کو، اور جس کو کچھ پتہ نہ ہو وہ کیا سمجھے گا وہ۔ اس لیے جنت میں درخت الاٹ کرنے کے تعلق سے میں ایک نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا آپ حضرات کو بتلاتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر سامعین کو، سامع کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ جنت پاکیزہ مٹی والی اور میٹھے پانی والی زمین ہے اور چٹیل میدان ہے جنت میں۔ اگر تمہاری امت اس میں درخت لگانا چاہتی ہے، اگر تمہاری امت میں سے کوئی آدمی اس میں پیڑ لگانا چاہتا ہے، درخت لگانا چاہتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس میں درخت لگانا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ کہیں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، اللہ اس چٹیل میدان میں اس کی طرف سے باغ لگاتا ہے، درخت لگاتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ ہم اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے رہیں ہر نماز کے بعد، اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی رہیں، آسانی کے ساتھ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح کوئی چیز پیاری ہو تو اس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ آپ کے لاڈلا بیٹا پیدا ہوا، گڈو، ببلو، پتہ نہیں کیا کیا، میرا موہنا، میرا سونا، میرا چاند، میرا چندہ، پتہ نہیں کیا کیا آدمی کہتا ہے۔ ایک ہی بیٹا آنکھوں کا تارا ہے، اس کے ہزار دسیوں نام اس کو دیتے ہیں۔ تو جو چیز پیاری ہوتی ہے اس کے نام بھی کئی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جنت کے بھی کئی نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں۔ چنانچہ ایک تو جنت ہے ہی، اللہ نے فرمایا جیسا کہ ساری الی مغفرت من ربکم وجنت، جنت تو اس کا نام ہے۔ اسی طرح دار السلام جنت کا نام ہے، اسی طرح جنت الخلد جنت کا نام ہے، دار المقامہ جنت کا نام ہے، جنت الماوہ جنت کا نام ہے، جنات عدن یہ بھی جنت کا نام ہے، دار الحیوان یہ بھی جنت کا نام ہے، جنات النعیم یہ بھی جنت کا نام ہے، المقام الامین یہ بھی جنت کا نام ہے، بے شمار اس طرح سے تقریباً فردوس یہ بھی جنت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کے مختلف نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ بڑی محترم، بڑی معزز اور بڑی دلچسپ چیز ہے، اس لیے اس کو جو ہے اس کے کئی نام رکھے گئے، جیسے ہم کسی پیاری چیز کے کئی نام رکھتے ہیں۔ جنت کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قتل رجلا من اہل الذمۃ لم یجد ریح الجنۃ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ 70 عاما، کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، یعنی مسلمان ملک ہے، اس نے کسی کافر کو پناہ دی، جیسے یہاں پر اسلامی ملک ہے، یہاں کافر رہتے ہیں، اب یہ ذمی ہے، اب یہاں کسی نے کسی ذمی کو قتل کر دیا بغیر کسی سبب کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے، 70 سال کی دوری سے اس کی خوشبو آدمی کو ملتی ہے، لیکن وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، جنت میں جہاں محل ہوں گے وہاں موتیوں کے خیمے بھی ہیں، جیسے یہ خیمے ہیں، یہ خیمے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، موتیوں کا خیمہ، ہیرے اور موتیوں کا خیمہ اللہ کے رسول، اور یہ سب مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے، خیمے کے اندر سے موتیاں کھدی ہوئی ہوں گی، اور اس کی لمبائی جو ہوگی، ایک خیمے کی لمبائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 میل ہوگی۔ کتنے میل؟ اب تو ہم تو 60 بائی 60 گھر کے بھی مالک نہیں ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن وہ وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو مومن کو ملنے والی ہے جنت، 60 میل ہوگی، اس میں مومن کے گھر والے ہوں گے، اور وہ مومن ان گھر والوں پر چکر لگاتا رہے گا، مگر یہ گھر والے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے، مومن سب کو دیکھے گا، یہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی ہے، وہاں ایک بیوی، 60 میل، وہ یہاں جائے گا، وہاں جائے گا، وہاں جائے گا، وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گی، لیکن یہ سب کو اپنی نظروں میں دیکھے گا اور سب کے پاس جائے گا۔ یعنی یہ مومن تو اس وسیع اور عریض خیمہ محل میں رہے گا، اپنی سب حوروں کو دیکھے گا، کوئی حور وہاں بیٹھی ہے، کوئی وہاں بیٹھی ہے، کوئی محل کے وہاں چہل قدمی کر رہی ہے، کوئی خیمے کے اس باغوں میں گھوم رہی ہے، یہ بیٹھ کے سب کو دیکھے گا، لیکن اس کو وہی دیکھے گی جس کے پاس یہ رہے گا، اللہ اکبر، جس کمرے میں رہے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے عزیزو، آپ سوچیں گے کہ یہاں دنیا میں تو کھا پی کر کے آرام کر کے سو جاتے ہیں، آدمی کو نیند آتی، کیا جنت میں بھی نیند آئے گی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، سیدنا جابر اور عبداللہ ابن ابی عوفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النوم اخو الموت، النوم اخو الموت ولا ینام اہل الجنہ، کہ نوم یعنی سونا یہ موت کی بہن ہے۔ ہمارے یہاں مثل کہتے ہیں کہ سونا اور مرنا برابر ہے۔ آدمی سویا ہوا ہے، چاقو مار دو، چھری مار دو، کچھ بھی مار دو، اس کو بیچارے کو کیا پتا۔ تو سونا اور مرنا یہ موت ہے، تو موت ولا ینام اہل الجنہ، اور موت یہ جنت میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے جنتی کو جنت میں نیند ہی نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیشہ خوش باش فریش موڈ میں رہے گا وہ۔ اور جو جنت میں یہ تاجروں کے لیے یا جو مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دیکھو اس میں کتنی بڑی عبرت ہے۔ جنت میں بازار بھی لگیں گے، مارکیٹیں بھی ہوں گی، اور وہ بازار حسن ہوں گے، حسن و جمال والی مارکیٹ ہوگی۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک سے مروی وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک بازار ہے، وہاں جنتی ہر جمعے کو جائیں گے، چنانچہ شمالی ہوا نمودار ہوگی جو ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو کا چھڑکاؤ کرے گی، خوشبو چھڑکے گی، اس پر وہ حسن و جمال میں اور زیادہ ہو جائیں گے۔ پچھلے ہفتے جو ذرا کمی آئی تھی، اس ہفتے اور تر و تازہ حسین و جمیل ہو جائیں گے، اور جب اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے اور ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی، حوریں دیکھیں گی، وہاں کئی بیویاں ہوں گی بھائیوں، وہاں یہاں ایک ہی میں مر رہے ہو آپ، یا بعض لوگ ایک ہی کے انتظار میں مر رہے ہیں، ابھی تک شادی نہیں کر رہے ہیں، ابھی گھر بننا باقی ہے، ابھی فلانا کرنا ہے، ابھی بہن کی شادی کرنی بھی نہیں، فلانا کرنی ہے، فلانا ابھی چھت نہیں لگی ہے، ابھی دیوار نہیں اٹھی ہے، ابھی اتنی روزی نہیں ہے، اتنی کمائی نہیں، یہی مر رہے ہو، ایسے کرتے کرتے مر جاؤ گے۔ جلدی سے شادی کر لو، جلدی سے شادی کر لو، اللہ ساری برکتیں دے گا انشاءاللہ تعالی، فکر مند کرو، وہ لچھمی آئے گی خود برکت لے کے آئے گی۔ ہاں اسی لیے کفار لچھمی کہتے ہیں، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے یہ لچھمی آئے گی، برکت لے کے آئے گی، لیکن ان کے ہاں جو لچھمی ہے وہ برکت، وہ جہیز ہے، گھوڑے ہیں، جوڑے ہیں، توڑے ہیں، لاکھوں گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ آج ہم بھی اسی لعنت میں پڑ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ جو کافروں کے طریقے تھے، آج ہمارے نوجوان بھی ڈاکٹر، انجینئر، منسٹر، پتہ نہیں کیا کیا بن کے اپنے بھائیوں کو، بہنوں شادیاں کرتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں ہم کو کار چاہیے، ہم کو بلڈنگ چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو راڈو گھڑی چاہیے، فلاں چاہیے۔ یہ حرام ہے سراسر، اللہ کی قسم یہ مال حرام ہے، حرام ہے، تمہارے لیے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تم اس بسترے پہ کیسے سو گے، اس صوفے پہ کیسے بیٹھو گے، اس کار پہ، اس موٹر سائیکل پہ کیسے سوار ہوگے، جو باپ کے قرض سے لدا ہوا، وہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جا کے قرض لیتا ہے سود پر، اور وہ بیوی، وہ بیچاری جب تمہارا چہرہ دیکھے گی تو کس منہ سے تم سے محبت کرے گی، جب وہ اپنے پسمردہ بھائیوں اور اپنے روتے ہوئے باپ کو سوچے گی کہ میرا باپ اتنے لاکھ قرض لے کر کے میری شادی کیا، ابھی میری 3 بہنیں 4 اور بیٹی ہیں، میں اس مردود شوہر سے کیسے پیار کروں۔ تو جسم تو تمہارا ضرور ہو جائے گا، لیکن شاید دل کے فتح کرنے میں تم کو زمانے لگ جائیں۔ اس لیے حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، شادیوں کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج تم نے شادیوں کو مشکل بنا کر زنا کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ سے توبہ کرو نوجوانوں، اور جس کی شادی نہیں ہو، جس کی بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے آپس میں بھائی چارگی سے ایک دوسرے سے شادی بیاہ بغیر لین دین کے کرو۔ کھجوروں پہ شادیاں ہوتی تھیں تو خالد بن ولید اور طلحہ اور زبیر جیسی ہستیاں پیدا ہوتی تھیں، آج کروڑوں لاکھوں کا لے رہے ہو تو مائیکل جیکسن جیسی اولاد پیدا کر رہے ہو۔ اور کیا، ٹیڑھے میڑھے لنگڑے جھوٹے، جدھر دیکھو ادھر جسم کا پنجر ہل رہا ہوتا ہے، جہاں دیکھو وہیں ناچ، جہاں دیکھو وہیں فحاشی، جہاں دیکھو وہیں بے حیائی۔ اللہ سے توبہ کرو۔ اس لیے یہ تمام سب چیزوں سے میرے عزیزو بچو، المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن بازار حسن لگے گا، اس میں جنتی جائیں گے، حوروں کو دیکھیں گے، اور حوریں کہیں گی، ان کی بیویاں کہیں گی آج تو آپ بڑے ماشاءاللہ بن سنور کے آئے ہیں، بازار سے لوٹے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہاں ہم تمہیں خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے بعد جب ہم گئے تھے تمہیں اس حال میں تو چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اب جب پلٹ کے آئے تو تمہارا بھی حسن و جمال زیادہ ہو گیا، تمہارا بھی حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے۔ اسے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ شوہر اگر گھر سے باہر رہا ہو، کبھی آئے تو کم از کم بیوی سے ملاقات کرے تو اس کی تعریف بھی کرے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ آج بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، تعریف کرنا چاہیے، تعریف اس کا حق ہے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی تعریف کریں، شوہر کی تعریف کرے، اس کے سخاوت کی، اس کا شکریہ۔ ہماری عورتیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مشرق میں یہ تو عربوں کی عورتیں تو بار بار پہ یا ابا فلان، اللہ تیرے تمہارے چہرے کو روشن کرے، تمہارے بچوں میں برکت دے، روزی میں برکت دے۔ یہ ہماری عورتیں ایک کلمہ بھی دل میں سب رکھیں گی۔ اللہ کی بندیوں زبان سے بھی نکالا کرو، دعا کرو۔ وہ اظہار کب ہوتا ہے؟ جب وہ کہتا میں دوسری شادی کروں گا، تب ساری محبت امٹ کے آ جاتی ہے۔
ساری محبت امٹ کے آ جاتی ہے. اللہ کے بندو ساری محبت وہاں کیا فائدہ. اب تو وہ تمہاری اس خاموشی سے سوچ لیا کہ تمہارے دل میں اس کی محبت ہی نہیں ہے. وہ جو چاہتا ہے اس کی تعریف کرو, شوہر کی بھی تعریف کرو. ابو فلان یا فلانے تمہیں اللہ جزائے خیر دے. کوئی بھی چیز چھوٹی سی ایک لبن بھی لا کے دے تو اس کو شکریہ, جزاک اللہ خیر.